السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے ایک شعر میں کہا تھا کہ یار بننا تو یاری پڑھ۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان قاری محمد اشرف غوری اس وقت آپ سے مخاطب ہے۔ تو جناب، یاری دوستی فقط ایک نام کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بھر کی ایک دوسرے کی خاطر قربانیاں دینے کا نام ہے۔ اگر کسی پر دوست پر مشکل وقت آئے، مالی طور پر وہ کمزور ہو جائے، تو دوسرا دوست اس کا ساتھ دے۔ اگر وہ کہیں پہ مجبور ہو گیا، اس کی مجبوری کو جہاں تک ہو سکے زائل کرے۔ یہ نہ ہو کہ مشکل وقت میں وہ ٹال مٹول کرنے لگ جائے یا بہانے بنانے لگ جائے، اس کا پورا ساتھ دے۔ تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کی طرف ایک پیغام دیتا ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو بات سناتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو کہا کہ مجھے بتاؤ بیٹا تیرے کتنے دوست ہیں؟ اس نے کہا تقریباً ابو جی 50 ہیں۔ اس نے کہا کہ اس میں جتنے بھی خاص تیرے دوست ہیں نا، ان کو تو نہ فون کر۔ فون کیا کرنا ہے کہ مجھے نا اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے ایک ایک دوست کو۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، 50,000 کی یا 60,000 کی، اس طرح اس نے فون کیا۔ تو ہر ایک نے معذرت کی اور اس کو جو ہے نا جواب دیا، نہیں یار میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ کئی دوستوں کے پاس ہوتے بھی ہیں، وہ جو نام کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے نہیں دیتے کہ پتہ نہیں کل کو دے گا یا نہیں دے گا تو پھر کیا ہے؟ اگر تیرا دوست بھی کھا جائے گا تو پھر کیا ہے؟ دوست ہے نا۔ تو دوستی یہ تو نہیں ہوتی کہ بس فائدہ اٹھاؤ، بلکہ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آؤ۔ تو اب اس نے کہا ابو جی، سب نے جواب دے دیا، سب بھاگ گئے۔ تو باپ نے کہا کہ میرا صرف ایک دوست ہے۔ کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو ایک بھی ہزاروں پہ بھاری ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے دوست نصیب فرمائے، مخلص دوست نصیب فرمائے، جو مشکل میں ساتھ کھڑے ہوں۔ آسانیوں میں تو سب ہی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو دوست وہ ہوتے ہیں جو انسان کو مشکل وقت میں اس کی سپورٹ کریں، اس کا سہارا بنیں، اس کے غموں کو کم کریں۔ تو پیارے دوستو، اس نے اپنے ایک دوست کو بلایا، اس کو سنیہا دیا۔ اس نے جو ہے وہ ایک تلوار، پگڑی، گھوڑا اور ساتھ ایک لڑکی بھی، اپنے بیٹی بھی لے لی۔ تو چل دیے۔ تو چلتے چلتے دوست کے پاس آئے۔ تو دوست کہتا کیا بات ہے بھائی؟ کہتا بھائی آپ نے سنیہا دیا تھا کہ میں جو ہے آپ کو یاد کر رہا ہوں، میں مجبور ہوں، تو میں نے سمجھا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، تو اس لیے یہ میں پیسے لایا ہوں، اس کی ضرورت ہے۔ یہ میں تلوار لایا ہوں، اگر کسی سے کچھ جھگڑا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے، تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، جان دینے تک تیار ہوں۔ اگر میری سواری کی ضرورت ہے، یہ گھوڑی ہے، یہ موجود ہے، یہ گھوڑا یہ موجود ہے سواری کے لیے۔ پیسوں کی ضرورت ہے، یہ ہے۔ تلوار کی ضرورت ہے، یہ ہے۔ اگر یہ پگڑی پہن کے آیا ہوں اس وجہ سے تاکہ کسی پرے میں جانا ہو یا کہیں بیٹھک میں جانا ہو تو وہاں پہ آدمی بیٹھ کر بات چیت کر سکے۔ اس نے کہا بھائی مجھے کسی چیز، مخلص جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ بغیر کسی ضرورت کے تنگ نہیں کرتے۔ ہاں مجبور ہوں تو چیز رکھ لیتے ہیں، مجبور نہ ہوں تو وہ اپنے دوست کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے۔ اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتے، نہ وہ لالچی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں دوستوں کو
سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں، لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوست بن گیا تو آدمی اس کو جو لوٹنا شروع کر دے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جہاں پہ آپ کی جائز ضرورت ہے، جہاں پہ آپ مشکل میں ہیں، تو آپ دوست کے جو ہے نا وہ گھر کو اپنا گھر سمجھیں اور اپنے گھر کو ان کا گھر سمجھیں۔ یعنی مراد یہ کہ ایک دوسرے کی تعظیم کریں، ان کے رشتوں کو اپنے رشتے سمجھیں، ان کی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں مائیں بہنیں سمجھیں۔ اور وہ اس طرح دوستی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عزت کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی دولت کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے کسی مقام کا دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت دوستی بہت خوبصورت چیز ہے، اگر اللہ پاک نصیب کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے دوست تھے جو آپ پر جان قربان کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مخلص اور پیارے اچھے دوست نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔